بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام کاوش کے ساتھ میں ہوں آپ میزبان عمران نقوی، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام پاکستانیوں جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں 14 اگست کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پاکستان میں یہ مہینہ جو جولائی کا مہینہ گزرا تھا اس میں الیکشن ہوئے، اور اب جو ہے یہ اقتدار منتقلی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے کل دیکھا کہ 13 اگست کو تمام پارلیمنٹ کے ممبران نے حلف برداری میں حصہ لیا، اور تمام لیڈران ایک ساتھ دکھائی دیے ہمیں اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو دنیا بھر میں رہتے ہیں اس جشن کو، جو 14 اگست کا جشن ہے، آزادی کا جشن جو ہے، اس کو ہر جو کونسلیٹ جنرل میں جتنے بھی کونسلیٹ ہیں پاکستانی پوری دنیا میں بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے۔ اور ہم یقین طور پہ یو کے میں بھی اور دوسرے ممالک میں جو ایک زندہ قوم کی طرح سامنے ہیں، اور سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے اور پائندہ قوم ہے، اور ہم جو ہے اس کا جشن بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ اور خوشی کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، مطلب بہت ساری خوشیاں جو ہیں اس ماہ میں جو اگست کا مہینہ ہے اس میں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ہم اس کو منا رہے ہیں بھرپور انداز میں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ جو 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد منظور کی گئی، اس کے 7 سال کے بعد 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ دن رات جو جدوجہد کی 1934 سے قائد اعظم محمد علی جناح جو تمام چیزیں یہاں سے یو کے سے واپس گئے اور پاکستان بنانے کے لیے دن رات کوششیں کی، دن اور رات نہیں دیکھا اور اپنی صحت نہیں دیکھی، لیکن ہمارے لیے وہاں بہت سارے لوگوں نے قربانی دی، ہماری بہنوں نے قربانیاں دیں، ہمارے بھائیوں نے قربانی دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، اور بہت قربانیوں کے بعد ایک ایسا ملک ہمارے سامنے ہے، ایک آزاد مملکت ہمارے سامنے ہے کہ جس میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، اپنی تمام جو رسومات ہیں انہیں بہترین انداز میں نبھا سکتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک قربانی کے نتیجے میں، جب قائد محمد علی جناح صاحب نے جو تقریر کی تھی پاکستان کے قیام کے بعد، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت مشکلیں ہیں، بہت مشکلوں سے گزرے اور بہت مشکلیں ابھی آگے ہیں، مطلب مسائل ابھی بھی آگے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پہ کیوں اب ایک اور چیز ہمارے سامنے کہ اگست کے مہینے میں جو اسمبلی جس اسمبلی کا قیام عمل میں آیا ہے اب، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نئے پاکستان کی طرف ایک قدم ہے، ایک پرانا پاکستان اور ایک نیا پاکستان۔ پرانے پاکستان میں جو قربانیاں ہم نے دیں اس کو بھی یاد کریں گے، ان شہداء کو یاد کریں گے، ان ہمارے لیڈران کو یاد کریں گے جن کی وجہ سے پوری قوم بنی۔ اور اب جو ہے اب اسی حوالے سے آج بات ہوگی کہ ہم نے اس وقت، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب پاکستان کی ضرورت نہیں تھی، پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم سب ایک ساتھ ہی رہ لیتے، لیکن کچھ حالات ایسے تھے، کچھ وجوہات ایسی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ قائد اعظم نے اور جو علامہ اقبال صاحب نے جو خواب دیکھا وہ حقیقتاً آج ہمیں اس کی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ضروری تھا پاکستان بننا، اور آج الحمدللہ پاکستان جو بنا ہے۔ اور تو اسی حوالے سے پہلے حصے میں ہم یہ جاننا کی کوشش کریں گے کہ جو بنیادی مسائل وہاں تھے پاکستان بننے سے پہلے، کیوں ایسا وقت ہمیں اتنے جو لوگ شہید ہوئے، اتنی قربانیاں دیں، اور بہنوں نے جو ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ راوی میں کود کے اپنی جانیں قربان کی، اور جو قافلے وہاں سے آ رہے تھے وہ صرف اپنا جو ہاتھ میں تھے چیزیں انہی کو لے کے ان گھروں سے نکل پڑے۔ اور یہ دن ہے، مطلب 14 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن ہمیں ان تمام چیزوں کو ہمیں چودھری رحمت علی کو بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جنہوں نے 1932 میں یہ کہا، پاکستان کا نام ہمیں دیا۔ آج ان کی جو ہے قبر مبارک اس یو کے میں موجود ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں کہ جو ہمارے ساتھ مہمان اس پروگرام کا حصہ ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کے پروفیسر ہیں، بہت زیادہ ریسرچ ہے، تاریخ پہ بڑا گہری نگاہ ہے، اور میرے لیے باعث سعادت ہیں جناب تنویر نقوی صاحب۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ تنویر نقوی صاحب آپ کی آمد کا، اور یقینی طور پہ آپ سے جانیں گے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ کتنا ضروری تھا کہ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے اور باقی لیڈران نے مل کے اس پاکستان کو بنایا۔ اور اسی میں انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ مشہور معروف سینئر اینکر ہیں، ہمارے سب کے سینئر ہیں، سینئر صحافی سینئر کالم نگار ہیں، اور میرے لیے باعث سعادت ہے کہ پہلی دفعہ ہدایت ٹی وی میں میرے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ بہت عرصے سے میرا ان سے محبت اور پیار کا رشتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج پہلی دفعہ 14 اگست والے دن یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ جناب شیراز خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ اور بیورو چیف ہے سچ ٹی وی جو آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، اس کے بیورو چیف ہیں۔ تمام جو یہاں سے جتنی بھی خبریں یہاں سے جاتی ہیں سچ ٹی وی کے لیے افتخار نقوی صاحب کے پاس، وہ انہی کے
توسل سے انہی کی وجہ سے یہ بیورو چیف بھی ہیں اس کے سچ ٹی وی کے. بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر. اور ان کے ساتھ آپ تمام لوگ جانتے ہیں سینئر اینکر ہیں, کالم نگار بھی ہیں, اور پہلی دفعہ یہ بھی لندن اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ نقوی صاحبہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. 14 اگست کے دن آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں اس پروگرام کا اس میں شریک ہیں. فائزہ نقوی بھی ہیں اور شہراز خان صاحب بھی, یہ دونوں شخصیات پہلی دفعہ, اور ان سے پہلے جو ہے تنویر نقوی صاحب میرے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں. نقوی صاحب, پہلے تو جاننا ہی چاہوں گا 47 سے پہلے کے جو حالات تھے جی وہ کیا تھے, کتنا ضروری تھا پاکستان کا بننا, اور کن وجوہات کی بنیاد پہ قائد اعظم نے یہ سوچا کہ نہیں پاکستان, یہاں سے تمام چیزیں چھوڑ کے وہ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی؟ اگر آپ 1935 اور 1940 کے بیچ کو مختصراً وہ لے لیں کہ یہ جدوجہد کا بہت ہی انتہائی ایکٹیو دور تھا جی. اور اس کے بعد 1940 میں قرارداد لاہور نے یہ طے کر دیا تھا کہ اب ایک علیحدہ وطن بنے گا اور اس کا نام پاکستان ہوگا. اس کے بعد سے 47 تک بہت ہی جلدی حالات تبدیل ہوئے, اور یہاں تک کہ بہرحال یہ طے ہو گئی تاریخ 14 اگست کی کہ پارٹیشن ہوگا, 2 الگ الگ ریاستیں ہوں گی, ہندوستان اور پاکستان. اور یہ پوری جدوجہد جو ہے دونوں طرف سے, ہندوستان کو کے اس حصے جس کو آج ہم بھارت کہتے ہیں اور پاکستان, دونوں میں جمہوری قرینے اور طریقے سے چلائی گئی, اور جمہوری بنیادوں پر ہی ملک اور آزاد وطن کی ڈیمانڈ رکھی گئی. تو مختصراً یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو حصول ریاست کا تھا, دونوں طرف جو نیتیں, جو مقصد سامنے رکھ کے کیا گیا کہ 2 اچھی جمہوری ریاستیں وجود میں آئیں اور ایک تجربہ کیا جائے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ, کیونکہ ہم تو ڈکٹیٹرشپ کے اس میں رہ رہے تھے نا بھائی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکومت تھی اس میں جمہوریت نہیں تھی. اچھا, ان کے احکامات نافذ ہوتے تھے, اس میں مشورہ نام کے لیے ہوتا تھا لیکن یہ کہ نہ ہونے کے برابر تھا. تو دونوں کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ اچھی 2 جمہوری ریاستیں وجود میں آ جائیں گی. اب یہ کہ بہرحال ہندوستان میں بہت کم عرصے میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بن گیا اور منظور کر لیا گیا, ان کا الیکشن بھی ہو گیا پہلا 1952 میں, پھر اس کے بعد ہر 5 سال پابندی سے ہوتا رہا. وہ اس تجربے سے گزرے تو ان کی جمہوریت اپنے پیروں پہ مضبوط طریقے سے کھڑی ہو گئی. اور آج بہرحال وہ ہمارے یہاں تھوڑا سا اس میں یہ رہا کہ کانسٹیٹیوشن بننے کے لیے جو محنت ہوئی بہرحال جتنی درکار تھی سبھی نے کی, اس میں لیاقت علی خان کا قتل اور الیکشن کا نہ ہونا, یہ 2 چیزیں ایسی آ گئیں کہ ذرا جمہوریت لڑکھڑا گئی. لیکن اس کے بعد اگر ہم جلدی سے آ جائیں, ذوالفقار علی بھٹو نے کانسٹیٹیوشن ہم کو تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محنتوں سے دیا بہرحال, اور وہ 72 کا آج کل کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے, اور اسی کے تحت یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور اب چل رہی ہے بہرحال حکومت. تو دیر سے صحیح, دیر آئے درست آئے, کم از کم ہم اس سیدھے راستے پہ اب آ گئے ہیں کہ جس میں انتقال اقتدار اور جمہوریت اور الیکشن اور اب انشاءاللہ ہوتے رہیں گے, اور بڑے پر امید ہیں عوام اور سب لوگ, ہم بھی پر امید ہیں بہرحال کہ اب آنے والی حکومت جو ہے اس نے جس قسم کے اعلانات وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے کیے ہیں, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال اب اصولی طور پہ ہم جمہوریت کے راستے پر گامزن ہوں گے. اس میں اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا لے لیں تو جب یہ طے ہو گیا تھا کہ پارٹیشن ہوگا, اس میں اور فائنلی دستخط ہونے تھے اس کے اوپر, معاہدے کے اوپر, تو قائد اعظم نے 2 دن کی مہلت طلب کی تھی گورنر جنرل سے, یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ورکنگ کمیٹی سے مشورہ کریں گے, اور نہرو نے اسی دن دستخط کر دیے تھے. لوگ آج تک جو ہیں وہ اس کو شاید ایک انسائیڈ ایک خبر ہے جو کہ ڈاکومنٹس میں دفن ہے, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو نہرو کو وزیر اعظم بننے کا اس قدر مطلب ہوس تھی کہ ایک رہنے کے لیے گاندھی نے یہ آفر کیا تھا قائد اعظم کو کہ اگر آپ پارٹیشن نہ یعنی قبول کریں تو ہم آپ کو وزیر اعظم بنوائیں گے. متحدہ ہندوستان کا بہت بڑی آفر تھی قائد اعظم کے لیے اور سب کے لیے, لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. لیکن جو وہ ان کی نیتیں بھی تو صحیح نہیں رہی پچھلے اس میں تاریخ دیکھی اسی کو تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہرو کا فوراً دستخط کرنا اور قائد اعظم کا 2 دن ڈیلے کروا کے اپنی ورکنگ کمیٹی سے مشورہ کرنے کی بات کرنا, تو آپ یہ دیکھیے کہ 83% کا وزیر اعظم اس کو قبول نہیں تھا, 99% کا اس کو چاہیے تھا وزیر اعظم ہونا. بھائی پارٹیشن ہونے سے مسلمان آبادی جب الگ ہو گئی تو جتنے بچے اس کے ووٹر وہ 99% کا وزیر اعظم بنا بعد میں. تو اس لیے اس کو وہ قابل قبول اس کے لیے نہیں تھا.
اگر وہ وزیر اعظم ہوتا بھی غیر منقسم کا، جبکہ گاندھی اپنے طور پہ قائد اعظم کو یہ انڈرسٹینڈنگ دینا چاہ رہے تھے تو اس کی تو وزارت عظمیٰ جا رہی تھی ہر حالت میں، اس لیے اس نے فوراً دستخط کیا. قائد اعظم کو اقتدار کی ہوس نہیں تھی، ان کو عوام کے لیے ایک آزاد مملکت فراہم کرنی تھی جو انہوں نے کی، جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. بہت بڑی بات. بالکل. میں شاہد خان صاحب آپ سے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ جو حالات ہم نے دیکھے اس میں ظاہر ہے جو فیملیز آ رہی تھیں ان کو قتل کیا جا رہا تھا. اگر پوری گھرانے آ رہے ہیں تو ان میں سے بیٹیاں غائب ہوتی تھیں. پتہ چلتا تھا کہ بیٹیوں نے اپنی خودکشیاں کر لیں اور وہ انہوں نے راوی کے اندر وہ چلی گئیں. لیکن یہ کہ اپنی عزت و آبرو انہوں نے بچائی. قوم کے لیے، ملت کے لیے بڑا کام ان بہنوں نے کیا، ان بھائیوں نے کیا، ان بچوں نے کیا، ان بزرگوں نے کیا. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان شہادتوں؟ سب سے پہلے تو عمران نقوی صاحب، میں آپ کا ممنون احسان ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور اپنے انٹرو میں جو آپ نے میرے لیے کلمات خیر کہے، میرے خیال میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج یوم آزادی ہے اور میں اپنی قوم کو یو کے میں، یورپ میں، جہاں بھی، پاکستان میں جہاں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے، سب کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. جب ہم ہسٹری کی بات کرتے تو ہسٹری تو بہت لمبی ہے. جی ہاں. انگریزوں کا دور ہے، ہندوستان میں جاتے ہیں، کس طرح وہاں پر صدیوں وہاں پر حکمرانی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سر سید احمد خان نے کس طرح انگریزوں کی اور ہندوؤں کی باہم سازشیں جو ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، چونکہ مسلمان رہ گئے تھے پسماندگی کی طرف، تعلیم سے پیچھے رہ گئے تھے، معاملات نہیں چلا سکتے تھے، تو کس طرح انہوں نے ایک ایجوکیشن، علی گڑھ مدرسہ قائم کیا، علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی. پھر کس طرح مسلم لیگ بنی، جب یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کانگریس میں، آل انڈیا کانگریس میں اس طرح کا کوئی رول نہیں مل رہا ہے، تو ایک ضرورت محسوس ہو گئی تھی. جو محرومیاں تھی وہ ایک شیپ کرتے کرتے، ایک شیپ دیتے دیتے ایک وقت ایسا آیا 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو مسلمان پھر بھی، حالانکہ قائد اعظم بھی آل انڈیا کانگریس میں رہے. پھر یہ ہوا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اپنے خطبہ الہ آباد میں، انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی تھی. ہم جب پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں تو 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں جو پاکستان بننے کے محرکات تھے یا اسباب تھے یا جو عمل کار فرماتے. ایک تو یہ تھا کہ ایک نظریہ تھا. نظریہ کیا تھا کہ آزاد ایک متحدہ ہندوستان میں 2 قومیں تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلم. مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو اکثریت میں تھے. یہ ایک بات تھی جس میں ضرورت پیدا ہوئی کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں. اور ہندو اور مسلمان آج بھی ایک ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن صدیوں رہنے کے باوجود ان کی جو روایات تھی، ان کے جو مذاہب تھے، ان کے جو کلچر تھا، یہ ساری چیزیں مختلف تھی. یعنی دیٹس وائی ہوا کیا کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک آزاد ملک کی ضرورت پیش آئی. اور نظریہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ. یعنی یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایسے نظریے پر، یعنی اسلامی نظریے پر قائم ہوئی. یہ نعرہ تھا. جی ہاں بالکل. جس کے تحت برے صغیر کے مسلمان ایسٹ ویسٹ، لاہور میں آپ نے اپنے انٹرو میں کہا 1940 میں اکٹھے ہوئے اور ایک قرارداد انہوں نے منظور کی کہ ہمیں یہ ایک ملک چاہیے. اچھا، قیادت ایک تو نظریہ تھا، مسلمانیت کا نظریہ، بالکل اسلام کا نظریہ. دوسرا قیادت کیسی تھی؟ میں نے آج اپنے کالم میں ہی لکھا ہے کہ اگر آپ مولانا ابو الکلام آزاد کو دیکھ لیں، وہ کانگریس کی نمائندگی کرتے تھے، وہ جمعیت علماء ہند کے سب سے بڑے عالم تھے، جید عالم. لیکن اللہ تعالیٰ نے کام کس سے لیا؟ غیر متزلزل، نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی قیادت. وہ کون تک جو کہاں سے پڑے ہوئے تھے؟ یہاں سے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، بارڈلا یہاں کیا، پریکٹس وہاں شروع کی اور سیاست میں آئے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ قیادت تھی جس قیادت کے پیچھے قوم، یہ مسلمان جو تھے، یہ پاکستانی ایک قوم بن گئے. بالکل ٹھیک ہے. کشمیر سے لے کر ایسٹ بنگال تک دیکھیں تو ایک تو ہو گیا نظریہ جو اپنی ہمیں آج بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، ہمارے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کچھ عرصہ پہلے ایک ہندوستانیوں کے ایک پروگرام میں کہا تھا
کہ یار آپ بھی آلو کھاتے ہو، ہم بھی آلو کھاتے ہیں، اور بیچ میں یہ لکیر کہاں سے آ گئی؟ اب آپ دیکھیں ایک صدی جدوجہد چلی، بالکل ایک صدی، ابھی پروفیسر تنویر نقوی صاحب نے کہا ایک صدی تاریخ چلی، بالکل دنیا نے جانے دی، جی ہاں، اور لوگوں نے ظلم سہے اس ملک کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ ذکر کر رہے تھے ٹرین، پوری ٹرینیں جب وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو پوری ٹرینیں جلا دی گئی، اور یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم ایک صدی کے بعد یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ یہ آپ بھی یار آلو کھاتے تھے اور ہم بھی آلو کھاتے ہیں، پتہ نہیں یہ لکیر بیچ میں سے کہاں سے آ گئی۔ تو ایک تو قیادت، دوسرا نظریہ، اس کی بنیاد پر ہمیں ملک حاصل ہوا۔ بالکل۔ اور آج جو میں نے بالکل شروع میں انٹرو میں یہ بات کہی کہ مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی بنانے کی اور کیوں بنانا، اور جب ایسے لیڈران آئیں گے، اور جب ایسے لیڈران آگے کہیں گے جی لکیر کی ضرورت، فلسطینیوں سے پوچھیں آزادی کی قیمت، کشمیریوں سے پوچھیں کتنی جدوجہد، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، مائیں بہنیں وہاں پر اپنا لاؤ کس طرح اور کس طرح لٹا رہی ہیں۔ جی ایک کالر ہے، ان کو کالر، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم نقوی صاحب، احمد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی احمد صاحب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ بہت آزادی کی مبارک ہو، ایسی آزادی خدا تعالیٰ دوبارہ جو قائد اعظم کے زمانے میں تھی اب اس کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کرے اس کو قائم و دائم رکھیں، ہمارا ملک اور ہمارے جن عوام ہے وہ اس بات کو سمجھیں۔ تو 70-72 سال جو ہم نے بالکل اتنی جو خون خرابہ اور اتنی ظلم دیکھے، جو بزرگ ابھی یہ درمیان میں جنہوں نے ابھی کالم کی بات کی انہوں نے بتایا، کیونکہ ہم لوگ، میرے پیرنٹ جو تھے امرتسر سے اٹھ کر آئے تھے اور محلہ شریف پورہ سے، جو سب سے زبردست لڑائی کا جنگ کا گڑھ تھا سکھوں کے ساتھ، اور مقابلہ کر کے وہاں سے نکل کے آئے تھے، تو وہ جو بتاتے تھے باتیں سن کر آنسو نہیں رکتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ آلو کی لکیر والی بات یہ بزنس مین کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بیچ کے کھانا تھا، ابھی جو 50-50 ہزار بندے قتل کروا دیے، جتنی دونوں حکومتیں سابقہ گئی ہیں، انہوں نے پھر غلامی میں جکڑ دینا تھا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آزادی کا دن دکھا دیا اور یہ آزاد کروانے کے وقت یہ بندہ لے آیا، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو کہہ دیا کہ 14 اگست میں مناؤں گا ہی نہیں۔ یہ اس وقت بھی کافر اعظم قائد اعظم کو کہتے تھے، پاکستان کو پلیتستان کہتے تھے، اور ہر کمپنی میں ہر جماعت میں یہ حصہ لے کے پیسے کھاتا رہا، اور دوبارہ یہ پاکستان کی جڑوں میں پانی ڈال رہے ہیں۔ ایسے بندے کو آنا ہی نہ چاہیے۔ بہت اچھا فیصلہ عوام نے کیا ہے، اس کو کامیاب نہیں کیا۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ آنکھیں کھول کے ہر ادارے کو چاہیے کہ ایمانداری سے کام کرے، نیب جیسے چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور ایمانداری کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں۔ نہیں تو کسی نے کہنے والے نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان تو جو اپنی وہ ماں بھی بھیج دیتے ہیں، کتنی بڑی بات انہوں نے کروا دی ان جو 70 سالوں میں۔ جو یہ فضول کا پروپیگنڈا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور جہاں تک یقینی طور پہ آج ہر آدمی، ہر پاکستانی، وہ اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستان میں رہنے والے، ایک نئی ہوپ دیکھ رہے ہیں، نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ شہزاد خان صاحب نے آج اس پہ پورا ایک کالم لکھا ہے، وہ اس کالم کے بارے میں جانیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیسے نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے یہ دیکھ۔ اس سے پہلے فائزہ نقوی صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ خواتین کا ایک بڑا کردار ہے، ان کو پہلے ٹائم دینا چاہیے تھا سے۔ ہاں بالکل، اور کیونکہ اس سے ہماری اینکر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں، ان کا کافی اس پہ نگاہ ہے۔ اور آج یہ جو لندن ہائی کمیشن میں یہ ہو کے بھی آئی ہیں، وہاں بھی اسپیچز انہوں نے سنی ہیں، وہاں بھی محب وطن لوگ وہاں پہنچے، تو وہ سب، تو خواتین نے بڑا کردار ادا کیا۔ جیسے کہ میں نے بالکل انٹرو میں بھی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت نام ظاہر ہے، فاطمہ جناح کا نام ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی، یا محمودہ سلطانہ کا نام ہے، بہت سارے نام ایسے ہیں، لیاقت علی خان صاحب کی جو وائف تھی ان کے نام ہے، بہت ساری خواتین نے یہ قربانیاں دے کے ہمارے لیے ملک حاصل کیا۔ تو آپ اس میں کس طرح سے دیکھتے ہیں خواتین کے اس کردار کو، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا ایک تو آپ کے پروگرام میں آنے کا، اور بہت دوسرا شکریہ یہ آپ ہے کی کہ سوال کیا، اور اس کے علاوہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد دوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے آزادی جیسی، اس کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے چھین لیا کرتا ہے، یا پھر وہ ہی ان کے لیے سزا بن جایا کرتی ہیں۔ اور جہاں تک دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں خواتین کا کردار ہم ہسٹری میں کہیں بھی دیکھیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے دیکھیں، چاہے اس دنیا میں
کہیں بھی دیکھیں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ قومیں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی جن معاشروں کی عورتیں ترقی ذہنی طور پہ ترقی یافتہ نہ ہوں, باشعور نہ ہوں, باعمل نہ ہوں, با کردار نہ ہوں, اور وہ سپورٹ نہ دے رہی ہوں شانہ بشانہ. اور آج بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو متحرک کریں, ناٹ ان اے رانگ سینس, لیکن ان اے پریکٹیکل وے, جیسے فاطمہ جناح کا کردار تھا, کیونکہ ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ شانہ بشانہ کھڑی رہیں محمد علی جناح کے, اور ہر قدم پہ ان کے ساتھ تھیں وہ, چاہے وہ بیماری کا دور تھا یا چاہے وہ ان کی ساری وہ تھی. تو اسی طرح آج ہماری عورتوں کو بھی وہی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اس زمانے میں دیکھیں, ابھی جیسے ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے, تو تین نسلوں نے اپنی قربانی دی تھی. ایک ہی گھر کے بیٹا, باپ, ماں, عورتیں جو تھی وہ شہید ہوئے تھے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے جا کے اس ملک میں رہنا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے قربانی دے دی تھی اس نظریے کے تحت جس کی ابھی بات پہلے ہوئی ہے کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں پہ ہمیں اپنی ویلیوز کے حساب سے باعزت طریقے سے ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق ہو. ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم نے تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے نا, تو اسے ہم کنٹروورسی میں ڈال دیتے ہیں. اور اس میں جو آج ہم دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کو لے کے, علامہ اقبال کی شخصیت کو لے کے یا جناح کی شخصیت کو لے کے, اور اس طرح کے جو مین ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس ملک کی, ان کو لے کے جب ہم کنٹروورسیز کریٹ کر دیتے ہیں, جس طرح اسی طرح آج جیسے آرمی کو بھی لے کے کنٹروورسیز کریٹ کر دی جاتی ہیں کہ لوگ نفرت کا شکار ہوں اور ذہنی طور پہ ڈبل مائنڈیڈ ہوں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم کنٹروورسی میں کسی چیز کو ڈال دیتے ہیں تو یقینی ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے گی, وہ تباہ ہو جائے گی. تو ہمیں ان چیزوں پر نگاہ رکھنی ہے, اور اس معاشرے کے جتنے دانشور ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور اس معاشرے کے جتنے علماء ہیں, علماء حق کی بات کر رہی ہوں, جو سمجھتے ہیں جیسے ان تین نسلوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی, آج ہم سب کی ایک کلیکٹیو ذمہ داری, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے تو ہم کہیں بھی ہوں گے تو ہم اپنی ذمہ داری کو اون کریں گے اور اس کو رسپانسبلی جو ہے نبھائیں گے. ابھی آپ نے بات کی ہائی کمیشن پہ جو تقریب ہوئی وہ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, اور بہت ایک آپ میں جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن دکھ کی بات جو مجھے محسوس ہوئی, لاسٹ ایئر بھی میں نے محسوس کی, وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال کی تصویر نہیں تھی وہاں پہ. جب میرے بچے, ہمارے مطلب جو بچے گئے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے قائد اعظم کی تصویر تو دیکھی, علامہ اقبال کو نہیں دیکھا. یعنی ہم ایک ہسٹری کا وہ اہم فاؤنڈیشن اپنے بچوں کے ذہنوں سے محو کر رہے ہیں, یا ان کو بتانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بات لاسٹ ایئر بھی میں نے کری تھی, ہمارے جو ہائی کمیشن تھے ان سے بھی کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, اور اس دفعہ بھی کہا تھا جب میری ان سے لاسٹ بات ہوئی, لیکن یہ نہیں ہوا. دیکھیں یہ بظاہر بڑی معمولی چیزیں نظر آتی ہیں, بہت ہی ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, اس میں کون سی بات ہے, سب کو پتہ ہے کہ اقبال کی شخصیت کیا ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز ہوتے ہیں. ایک کشتی ڈبونی ہوتی ہے تو بس ایک سوراخ ہی چاہیے ہوتا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جو ہیں یہ ہم سب کو مل کے بند کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کی جو کشتی ہے اس کو محفوظ طریقے سے آگے لا سکیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اس میں ریز کیا, بڑا بہت ضروری ہے. میں یہ کہوں گا فائزہ کو اپنے پروگرام میں, ان کو اپنے پروگرام میں یہ تو ایک لوپ ہول نظر آیا, لیکن اپنے پروگرام میں یہ کم از کم ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ نئی جو حکومت پاکستان میں بننے جا رہی ہے انہوں نے سادگی کو اپنانے کی بات کی ہے, کفایت شعری کی بات کی ہے. تو جب یہ سفارت خانے کی بات کر رہی ہیں تو ناٹ نیسیسرلی لنڈن کا سفارت خانہ, میں یہ کہتا ہوں کونسلیٹس جتنے ہیں دنیا کے یورپ میں جتنے پاکستانی سفارت خانے ہیں, ان کے افسر شاہی کی جو کرتوت ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے, اور ان کے جو شاہانہ اخراجات ہیں اس پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. ہمیں پاسپورٹ بڑا مہنگا ملتا ہے, ہمیں شناختی کارڈ بڑا مہنگا بنا کے دیتے ہیں اور ناک رگڑوا کے بنا کے دیتے ہیں, اور انہی پیسوں کے اوپر جو پروٹوکول پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, جو گاڑیوں پہ ہو رہے ہیں, جو سفارت خانے کے باقی جو عملہ ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, اس کو بھی. لیکن 18 کو جب عمران خان صاحب حلف اٹھا رہیں گے تو ان کی پہلی اسپیچ بھی اسی حوالے سے تھی کہ سادگی لائیں گے, اور کل جو آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں جو گئے وکٹری اسپیچ میں, اور کل جب پارلیمنٹ میں گئے تب بھی ان کی سادگی دکھائی دے رہی تھی. مطلب جو ہم نے ان سے پہلے آنے والے وزیر اعظم دیکھے, ان کا آنے کا ڈھنگ, ان کا آنے کا انداز وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. ایک کالر لے لیتا ہوں, اس کے بعد پھر دوسری دفعہ آتے ہیں. السلام علیکم صاحب, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, محمد افضال جرمن سے بات کر رہا ہوں. جی افضال صاحب, آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم. پاکستان کی آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت. پرانا پاکستان پرانے قانون کی وجہ سے
पुराने कानून में हुक्मरानों से अवाम को, इदारों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। नए पाकिस्तान, नए कानून से अवाम और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बेली। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पुराने पाकिस्तान की एक बात है, आपने प्रोफेसर साहब से बात करनी है अगर इजाज़त। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पता है क्या है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, पुराने पाकिस्तान की, तो हुआ क्या आपको पता है इमरान साहब? एक 1948 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, दुनिया के नक्शे पर आज़ाद खुद मुख्तार की हैसियत से उभरा, तो हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने ये आइन की बात करें, हिंदुस्तान ने ये किया कि जितनी भी ज़मीनें थी, मतलब इमरान नकवी के पास इतनी ज़मीन है, शिराज के पास इतनी है, फ़ायज़ा के पास इतनी, तो वो क्या करते थे, उन्होंने सब अपनी तहवील में ले ली। सही। फी आदमी जिस जिसकी ज़मीनें थी एक एक एकड़ दे दी, बाकी जो है वो सरकार ने अपनी तहवील में ले ली। हुआ ये क्या कि वहाँ पर फ्यूडल नहीं पैदा हुए, जागीरदार नहीं पैदा हुआ। सही सही, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ ये कानून नहीं पास होने दिया गया। हाँ। आप जब बात करते हैं सरमायादार जागीरदार की, तो जागीरदार ने सरमायादार को जन्म लिया, वही ज़मीनें, वही सारा, वो लोग आगे सियासत में, वही हमारे पुराने पाकिस्तान को जो 1947 से लेकर आज तक आप जो हालात देख रहे हैं, खानदान के खानदान लगे हुए हैं। आप सिंध में चले जाए, इंटीरियर सिंध में चले जाए, ट्रेनें चल रही हैं जागीरदारों की, बिल्कुल हालात देखें, पानी पीने का नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। तो ये फर्क है, इंडिया के वहाँ जागीरदार नहीं पैदा हुआ, हमने जागीरदार, और यहाँ पे एक जो है भरमार हो गई जागीरदारों की, और पूरे पाकिस्तान में, मतलब सिंध में चले जाएँ, पंजाब में चले जाएँ, केपी में, मतलब हर जगह जागीरदारों ने जो जो ज़मीनें वहाँ से क्लेम की थी यहाँ के, वो अब बड़े इजी जो है उन्होंने अपना जो है दिखा दिया अपना अंदाज़। मैं आपको एक और कॉलर उनको ले लूँ, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? मैं ऐसे कॉल रखूँ। अच्छा, मैं तनवीर नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा, जानना ही चाहूँगा कि ज़ाहिर है एक चीज़ बड़ी अहम है इस वक्त यानी पहले तो एक, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो साथ दिया वो सिखों ने साथ दिया, सिखों ने मिल के जो है वो जो मुसलमानों को निशाना बनाया, बहुत ज़्यादा कत्ल गाज़ गई उसमें। ज़ाहिर है हिंदू, क्योंकि हिंदू बज़ाते ख़ुद तो डरपोक कौम है, उन्होंने सिखों को आगे रखा कि वो थोड़ी सी दिलेर है उनके हिसाब से, तो उन्होंने आगे रखा, और आगे रखने के बाद उन्होंने कत्ले आम जो है इनसे करवाया, और इनको एक आसरा दिया कि हम जो है आपको एक अच्छी जगह पर सेट करेंगे। लेकिन आज इस दौर में ये एहसास जो है सिखों को हो चुका कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, और अब वो 2020 एक रेफरेंडम की तरफ जा रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या उनको अब ये तमाम चीज़ें, पहले कॉलर ले लूँ उसके बाद आपके इस जवाब की तरफ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक ही मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जी जी, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलू कर ले। कि ये मुसलमानी बादशाहों ने, ये देखो कि अभी सऊदी अरब फोन करता है तो पाकिस्तान के फैसले वो करता है। अगर ये हमारा आया है गैरतमंद आदमी आ गया, खुदा ताला ने इसको चाहिए कि अपने फैसले खुद करे, अपनी काबीना से फैसले ले, उनके साथ मिल बैठकर, कुरान करीम कहता है शूरा बहना हो, मिल बैठकर मशवरा कर लो। बस अगले हफ्ते से जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें इंशाल्लाह तमाम चीजें आने शुरू हो जाएंगी। गिरा रहे हैं। अगर ये खुदाजाद मुल्क जो एटमी ताकत बन चुका है, यही नहीं इनकी नजरों में खड़कता है दूसरे जो हमारे खिलाफ है, तो अब चाहिए कि अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इसके साथ मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक लकड़ी के गट्ठे की तरह बन जाएं। ये ना हो कि वो गट्ठा जो है वो एक एक लकड़ी करके तोड़ दें, जैसे जितने मुल्क तोड़े हैं। इनको मजबूत होना चाहिए मुसलमानों को। सही बात। जी जी तनवीर साहब आपसे। हाँ, बहुत अच्छी बात की हमारी शाजिया बहन ने कि बहुत बड़ी सपोर्ट इसमें ख़वातीन की भी शामिल है तहरीक पाकिस्तान में। हमको ये भूल नहीं जाना चाहिए, चाहे वो फ़ातिमा जिन्ना हों, चाहे वो बेगम इकरामुल्लाह हों जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, चाहे वो राना लियाकत अली ख़ां हों जो हॉलैंड में सफ़ीर रहीं, उसके बाद सिंध में गवर्नर भी रहीं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं इस वक्त गिनवा सकता हूँ, लेकिन एक बहरहाल वक्त नहीं, लेकिन एक ख़ासी बड़ी तादाद है। और ये सब इंतहाई तालीम याफ्ता और लायक और फ़ायक ख़वातीन थी, बिल्कुल, जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कहीं पे भी किसी भी प्रोफेशन के, डिप्लोमेसी के और बड़ी फहरिस्त के सामने रखे जा सकते हैं नाम, इन सब ने किया। तो मैं ये ज़रूर इस बात पे हम अपने नाज़रीन को मुतवज्जे करवाना चाहते हैं
کہ دیکھیے بڑی تحریکیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب دونوں حصے جو ہیں وہ برابر سے اس میں پیرلل کامیابی میں بنے، وہ اس کی ستون کمزوری نہ ہو۔ ہمارے سامنے اس خطے کا ایک کامیاب ریولوشن ایران کا ہے، اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جب آپ غور کریں گے تو اس کے پیچھے ایک پڑھی لکھی ماں ہے، بالکل پورے یعنی قومی اعتبار سے، کسی سنگل یعنی صیغہ جمع میں استعمال کر رہا ہوں میں، تو جب قوم کی مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تبھی قوم جو ہے وہ کوئکلی ریولوشن کی طرف جاتی ہیں یا ترقی کرتی ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے وہ جو آپ کا یعنی کنٹینیویشن تھا نئے پاکستان سے متعلق، یقیناً ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور بڑی امید افزا باتیں عمران خان صاحب نے پہلے والے بیان میں بھی اپنے کیے ہیں، کل بھی انہوں نے جو ذکر کیا ہے، اور جہاں تک یہ جمہوریت کا سفر، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ذرا لڑکھڑا گیا تھا، لیکن اب ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے کہ بہت ہی یعنی ذہین واقع ہوئے ہیں عمران خان صاحب، نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی اور مخالف بھی ان کی ذہانت، ان کی عقل مندی اور ان کے فیصلہ کرنے کی قوت کے قائل ہیں، نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی۔ تو یہ کہے کہ کسی آرٹسٹ کو کہ یہ تو فقط ایک کھلاڑی ہے، یہ تو فقط ایک مثلا ڈرامہ نگار ہے یا مثلا ڈرامہ آرٹسٹ ہے یا فلاں ہے، تو وہ یعنی عام انسان کسی نہ کسی ایک شعبے میں ہی کامیاب ہوتا ہے، اور وہیں سے سیاست میں آ کے پھر وہ لیڈرشپ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی مخصوص شعبے سے آ کے ہی لیڈر کامیاب ہو، اور بہت یعنی ہلکا سمجھا جائے اس کو کہ بھائی عمران خان صاحب کیا، میں نے ایک دو چینلز کے اوپر ہندوستان کے سنا، بھارت کے، یہ سنا ہے کہ وہ کیا عمران خان صاحب کامیاب وزیر اعظم ثابت ہوں گے، وہاں کے کسی لیڈر سے انہوں نے پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا، وہ بھی کرکٹر تھا، اس نے کہا بھائی دیکھیے میں بحیثیت انسان ان کو جانتا ہوں، وہ بہت کامیاب انسان رہے ہیں، اور ہمارا ان کا مقابلہ کھیل کے میدان میں ہوا ہے۔ رہ گئی بات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ آپ پاکستان کے ووٹر سے جا کے پوچھیں، آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر تجزیہ کرنے والے۔ کالر کو میں لے لوں، میں پھر شاہد خان صاحب کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم صاحب، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں نواز بٹ پیرا سے کر رہا ہوں۔ جی نواز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، شرکائے محفل اور ناظرین محترم کی خدمت میں اسلامیہ عقیدت، اور پہلے اس کا فیصلہ کر لیں نقوی صاحب کہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان، نہ ہی نیا پاکستان ہے ہمارا، نہ پرانا پاکستان ہے، یہ ہمارے قائد کا پاکستان ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا نا ابھی۔ تو سبھی کو جشن آزادی پاکستان کی بہت مبارک ہو۔ نقوی صاحب، پاکستان ایسے نہیں بنا، بڑی سب دنیا جانتی ہے، سب تقریریں ہوتی ہیں، تقاریر، خطابات ہوتے ہیں۔ میرے اباؤ داد اسلام آباد سری نگر، مقبوضہ کشمیر سری نگر سے تعلق رکھتے، وہ جب آئے تو راستے میں قافلے میں کیا دیکھا انہوں نے، یہ میں ضرور بیان کروں گا۔ سکھوں اور ہندوؤں سے جان بچا کر آ رہے تھے، قافلے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کے پاس اس کا ایک بچہ تھا۔ میں کیا بات کروں، میں بات نہیں کر سکتا۔ ہندو سکھ اور تلواروں اور کڑھاڑیوں کے ساتھ آ رہے تھے، اور ان کے پاس ایک بچہ تھا۔ اب بچہ جب رو پڑتا تو انہوں نے قتل قادنا صاحب کو بچے کا گلا ان سے گھونٹ دیا ماں نے، 2-3 سال کا بچہ وہی مار دیا اس نے کہا یہ تو لوٹ لیں گے، ہماری عزت لوٹ لیں گے ہندو سکھ، اور سکھ سے پیش تھے سکھ رام خور، اور اس مظلوم بچے کا گلا گھونٹ دیا اور مر گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سیاسی لیڈروں سے کہ خدا کا کھاؤ چھوڑو، آپ صرف پاکستان جان لڑاؤ اور پاکستان بناؤ، اور پھر ٹینکوں کے نیچے آ کر پاکستان کی قیادت کے پاکستان کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کا نارہ لگا کر انہوں نے۔ بہت شکریہ۔ یہ بٹ کشمیر کے ہیں تو ان کے لیے میں ایک خبر بھی دے دوں آپ کے پروگرام کے لیے کہ کل فرانس میں 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی ہے، اور 2 مظاہرے وہاں پر ہو رہے ہیں یوم سیاہ کے طور پہ، یوم سیاہ، چونکہ ہر سال 15 اگست کو دنیا میں جہاں بھی کشمیری آباد ہیں وہ 15 اگست کو بھارتی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے کرتے ہیں، اور چونکہ اپنے آقے خدا ردیت کے لیے، اور مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں کہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ڈے آؤٹ ڈے نائٹ، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جہاں مقبوضہ یہ جو یوم آزادی منا رہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو جنہوں نے کشمیر کے اندر ایسے بیٹے پیدا کیے جو مطلب یہ کہ وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور آج فوج کی موجودگی میں سبز حلالی پرچم جو ہے لہرائے گے۔ خدا کرے کہ
ایسی مائیں جنم جنم تک ایسے بیٹے جنم دیتی رہیں جو اپنی آزادی کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں جو ہیں وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور آزادی کا سورج دیکھنے کے لیے یہ ٹربیوٹ ہے. میں اپنی بات تو عمران صاحب کوئی نہیں کر سکتا, صرف فائزہ کی ایک بات. میں آپ کی طرف ایک چیز لانا چاہ رہا ہوں کہ جو بات تنویر نقوی صاحب نے جس کو ختم کیا اسی کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے 2 3 سال پہلے عمران خان صاحب کا لائیو انٹرویو کیا اور ان سے بہت سارے آپ نے سوالات اس وقت بھی کیے تھے جو اس وقت بھی لوگ ان سے کر رہے ہیں, تو اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو بحیثیت لیڈر آپ کو کس طرح سے دکھائی دیے ان کے انٹرویو سے, آپ کو آپ کیا سمجھے ان کو؟ اچھا, عمران خان کا جب میں نے انٹرویو کیا وہ یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے. جی. عمران خان صاحب سب سے پہلے تو وہ جب میرے اسٹوڈیو میں آئے تو چونکہ ہم تیاری کر کے بیٹھتے ہیں, اینکر جو ہوتے ہیں ذہنی طور پر پوچھنا ہے, تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان, پہلے انہوں نے کینسل کروا دیا تھا, میں تو اپنے نارمل پروگرام کے لیے گیا تھا اسٹوڈیو میں. تو وہ جب میں گاڑی پارک کر رہا تھا تو عمران خان سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, تو میں نے اپنا کوٹ لیا اور جلدی سے بھاگا, تو انہوں نے کہا جی ہاں کدھر اینکر کدھر ہے, تو میں اندر وہاں پہ گیا, عمران خان سے بیٹھ گئے. عمران صاحب کے بال جو ہے نا ایسے ہوئے پڑے تھے, یعنی چہرے پہ تھے, تو میں نے ایسا کیا کہ تھوڑا سانس لیا اور پھر میں نے سوچا کہ میں کرکٹ کا بہت شوق تھا کہ کہاں عمران خان, کہاں وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے سنا کہ کرتے تھے کمنٹری, تو وہ میرے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو میرے جیب میں جب میں نے ہاتھ مارا تو ایک کنگا تھا, تو میں نے وہ آزر آئے, وہ میں نے کہا تھوڑا سا ان کے بال شال بکھرے ہوئے تھے, انہوں نے ایسے دیکھا وہ اصل میں کنگا آدھا ٹوٹا ہوا تھا, لیکن انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد پھر بھی کل کہتا ہے یار سوال پوچھو. تو سوال میرے یہی تھے کہ آپ اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پہلے 5 کام کون سے کریں, کون سے کریں. اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ غربت کا خاتمہ کروں گا. کتنے سال پرانی بات ہے؟ 2-3 سال پہلے یا اس سے پہلے؟ 3-4 سال پہلے. اور اس وقت بھی میں نے یہ پوچھا تھا امریکہ کا کتنا پریشر ہوتا ہے, صحیح, اور امریکہ فرینڈلی حکمرانوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے ہمارے پاکستانیوں کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ سے دوستی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کے اسٹوجس نہ بن جائیں, یعنی ہم ان کے آگے وہ سرنڈر کریں جیسے. اور بہت اینگری تھے کہ ہماری جو فوج ہے ان کو مطلب یہ کہ اتنے لوگ شہید ہوئے امریکہ کی جنگ سے افغانستان میں, ہم نے کس طرح ان کو ایکسیس دی. لیکن میں اس پہ تو ہم بات لیٹر پروگرام میں جب بھی آپ دعوت دیں گے تو کریں گے, بہت ساری باتیں ہیں نئے پاکستان کی. لیکن فائزہ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی اس سے ریلیٹ کیا تھا, اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. غداری کیا ہوتی ہے, غداری کیا ہوتی ہے نقوی صاحب, آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, مجھے کیوں نکالا. پاکستان کے الیکشن جو ہے وہ انجینئرڈ ہے. اب ہمارے ایک عالم دین ان کو بھی باقی ٹو بھی کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے ٹھیک نہیں کیا تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ہمارا انہوں نے دھمکی بلکہ یہاں تک دی, اور ہم پاکستان کی یوم آزادی نہیں منائیں گے. آپ یہ دیکھیں ریاست, یہ ملک جو ہے نا یہ بڑی قربانی ہے, اور یہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ میڈیا ہے نا, یہ سارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, جو انڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ خبریں دے رہا تھا, یہ ہماری آرمی کے خلاف جو آواز اٹھی یہ پاکستان سے اٹھی. اور کس نے اٹھائی؟ ووٹوں کے حصول کے لیے اس پاکستان, اسی کو کہتے ہیں غداری. آپ بلڈ اپ کرتے ہیں نیریٹو اور اپنی قوم میں سپریڈ کرتے ہیں. یہاں پر جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں وہی خبر آگے چلاتے ہیں, اور اسی کو امریکن اخبار وال اسٹریٹ جرنل لکھتا ہے. کبھی وہ یہ لکھتا ہے کہ جی آپ کی اکانومی پاکستان کی تو صرف اس کے ریزرو 1 مہینے کے رہ گئے ہیں, عمران کیسے چلا لے گا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جی آرمی کا انجینئر لگا. آپ مجھے یہ بات بتائیں, پینٹاگن اور ڈونلڈ ٹرمپ اور CIA مل کر ایک پالیسی بناتے ہیں نا, تینوں کا ایک پیج پہ ہونا لازمی ہے کہ نہیں. اگر آپ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی انٹیلیجنس کسی ایک جماعت کے ساتھ, ایک لیڈر کے ساتھ ہے تو فائدہ مند ہے یا نقصان ہے؟ بتائیں. آپ کے دل کے اندر پرانا پاکستان کیا تھا؟ آرمی سے کنفرنٹیشن کیا ہوتا تھا, مارشل لا آ جاتے تھے. اب پچھلے 10 سال سے مارشل لا نہیں آیا. یہ سارے سیاستدان خود جا کے مارشل لا کو بتاتے ہیں, جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں وہ تمام یہ بتاتے ہیں
کہ یہ خود آیا کرتے تھے ہم سے یہ کہنے کے لیے کو کر لیں. یہ آئے کہاں سے؟ دیکھیں یہ آئے کہاں سے؟ لیکن آج آرمی اتنا اسٹرانگ کر رہی ہے تمام سیاستدانوں کو. ایک کالر آ گئے, ان کو لے لوں, پھر فائزہ کی طرف جاؤں گا. فائزہ سے بھی سوال جاننے کی کوشش. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. Hello, yes, can I pass a comment? Yeah, please. I'm on television. Yeah, you are live on the air, you can speak. Okay. السلام علیکم. میں اردو بولتا ہوں لیکن میں پاکستانی نہیں ہوں. تو پہلے تو میں Would you like to tell us your name at least? Yes, my name is Syed and I'm from Manchester. Okay, go ahead. آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں. ہاں, اردو میں کر سکتا ہوں. پہلے تو میں پاکستانی قوم کو 71ویں ڈے کا 21ویں ڈے کا سیلیبریشنز کا مبارکباد کرتا ہوں. تھینک یو. اچھا, اور نمبر 2 میرا ایک میسج ہے. جیسے کہ انسان نیو ایئر ریزولوشن کرتا ہے تو میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ پلیز پاکستانی قوم کو میسج دیں کہ پریزنٹ ورلڈ میں ہماری عزت کمانی ہو تو ہم ہماری زبان کی قیمت کریں اور ہم ہمارے پیسوں کے ٹرانزیکشنز میں گولمال نہ کریں, اور اس طرح سے ہماری اور قومیں ہیں جیسے کہ ہندوستانی ہے, بنگالی ہے, گوری قومیں ہیں, ان میں ہماری عزت بڑھائیں. صحیح. That's very nice. آپ کا بڑا شکریہ, آپ میرا سنا. Thank you very much. یہ نیا پاکستان کا سلوگن جو ہے نا, یہ امیج کو بلڈ کرنے کے لیے یہ ریزولوشن ہے, یہی تجدید یاد ہے, یہی نعرہ ہے. جی, پرانے پاکستان میں ہم نے فرقہ بندی کر لی, ہم نے خون خرابہ کر لیا, ہم نے وڈیرو کو لے آئے, جاگیرداروں کو لے آئے, ہم نے ملک 2 لاکھ کروا دیا, ماشاء اللہ تیرے حکومتیں ٹوٹتی رہی, جڑتی رہی. آج نئے پاکستان میں آئیے مل کر یہ تعمیر کریں, یہ ایک ریولوشن ہے. بالکل. فیضان نقوی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اب تو ٹائم بہت کم رہ گیا اور ٹائم بہت سارا آپ کو دینا تھا, لیکن کیونکہ آپ مہمان ہیں اور مانچسٹر سے آئیں گے, میں آخری سوال مطلب آپ کی طرف لاؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ نیا پاکستان جو آپ نے دیکھا, شہراز خان صاحب نے کالم بھی لکھا اور جو گفتگو آپ دیکھ رہی ہیں پر نئے پاکستان کے حوالے سے آپ نے ان کی سنی, تو کس طرح سے دیکھتی ہیں جو آنے والا جس کو نیا پاکستان کہا جا رہا ہے, عمران خان کا اس نعرے کو جو بلند کیا جا رہا ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپیرنٹلی تو امید نظر آتی ہے, جیسے کہ ان کی فرسٹ اسپیچ میں نے سنی تھی, بعد میں تو ابھی میرا اتفاق نہیں ہوا کہ کیا بیانات آئی مین کوئی بھی اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تو ابھی میں اس کو نہیں دیکھ سکی, لیکن وہ فرسٹ اسپیچ کافی پازیٹیو تھی, انکریجنگ تھی اور اچھی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی بہتری آ جائے, کیونکہ جب آپ سادگی کی بات کریں گے, کٹ ڈاؤن کریں گے, تو وہی پیسہ عوام کا عوام پہ خرچ ہوگا. اور دیکھیں ہمارے ملک کا پرابلم ہے انسان کی تعمیر نہیں ہو رہی وہاں پہ, ٹھیک ہے. جب تک انسان تعمیر نہیں ہوں گے, تعلیم پہ توجہ نہیں دی جائے گی, ہنر عام نہیں کیا جائے گا, جو کہ سیاستدانوں اور وڈیروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے مولوی بھی خرید لیے ہیں اور تعلیمی ادارے بھی خرید لیے ہیں, یہاں تک کہ نصابوں میں بھی وہ چیزیں ڈال دی ہیں جو انسانوں کے ذہنوں کو وہاں تقسیم کرتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو یہ چیزیں اگر ٹھیک کر دی جائیں بنیادی طور پہ, اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ توجہ دی جائے تعلیم تعلیم اور تعلیم, جیسے ابھی ہمارے جو شراز صاحب نے پہلے کہا تھا اور نقوی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں سر سید احمد خان نے کیسے ہمیں نکالا تھا تعلیم کے ذریعے, اور وداؤٹ ایجوکیشن ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات نظریہ پاکستان بنائیں, ہم ہندو ہیں, کافر ہیں, مسلمان ہیں, کیا ہیں, جو بھی ہیں, اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ہمارا کام اپنے ملک کو بلڈ کرنا آنا چاہیے. ہمارا کام, اگر میں یہاں پہ ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, تو میری وجہ سے پاکستان کے نام پہ کو مطلب فخر کا باعث ہو, نہ کہ وہ جو. اور دوسری بات یہ کہ ہم خود بھی اون کرنا سیکھیں اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو, اپنی اچھی چیزوں کو, اور ان کو بتانا سیکھیں. یہاں پہ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے پاکستان, لو وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے, تو اہم نہیں. علامہ اقبال بھی اہم نہیں, وہ بھی ختم ہو گیا سب, ان کی آج کے دور میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں جن کی ریلیونٹ نہیں ہوتی, اٹ مینس کہ آپ اپنی روٹ سے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں, یو آر مطلب گوئنگ ٹو فنش یور سیلف. تو آپ اپنے بچوں کو اپنی زندگیوں میں یہ اپنا نظریہ پاکستان بنائیں اور تعلیم کو عام کریں. جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی, یہ ملا
یہ جو آ جاتے ہیں ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کے لیے ڈفرینٹ ویز سے، کیونکہ ہم پہ آج ایک وار نہیں ہے، آج فکری وار سب سے بڑی ہے، جس کے باعث ہم پاس بیٹھے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. تو وہ فکری وار، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ جو قومیں فکر سے محروم ہو جاتی ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، اور آج ہم جو تنزلی کا شکار ہیں اس کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو تعلیم اور یہ جو دو چیزیں ہیں میرے خیال سے انشاءاللہ امید تو سب کو پوری قوم کو، پورے اوورسیز پاکستانیوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو یہ امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں تعلیم کے، کیونکہ انہوں نے کے پی کے میں بھی تعلیم کے حوالے سے بڑا کام کیا. ایک کالر کو میں لے لوں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم عمران بھائی، نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب، آپ کے مہمانوں کو اور آپ کو سب سے پہلے 14 اگست مبارک، اور ہر پاکستانی کو جس کا دل پاکستان سے دھڑک رہا ہے، پاکستان کے ساتھ دھڑک رہا ہے، اس کو بھی 14 اگست مبارک ہو. عمران بھائی ایک بات کہوں گا، آپ نے ٹاپک جو رکھا ہے میں اس کو دیکھ کے بڑا خوش بھی ہو رہا ہوں، ران بھی ہو رہا ہوں کہ پرانے پاکستان کو ہم نے سن 65 میں بھی دیکھا، اور سن 65 میں جو جس طریقے سے قوم اور فوج ایک تھی اور قوم اور فوج نے مل کے پاکستان کا دفاع کیا، وہ بھی ہمیں پرانے پاکستان میں ملتا ہے. 71 میں بھی فوج کے ساتھ ہمارا جو تعلق تھا وہ بھی ملتا ہمیں پرانے پاکستان میں. اس کے بعد پرانے پاکستان میں ہمیں نہ کوئی لوٹا ملتا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ملتا ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی شخصیت ملتی ہے کہ جو پاکستان کی مخالفت پہ اتری ہو، نہ 14 اگست نہ منانے والے ملتے ہیں پرانے پاکستان میں. اب جس نئے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیسا پاکستان ہوگا کہ جس میں اگر ایک ٹرکوں پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ وہ دہشت گردو اور ڈاکوؤ، چورو، قاتلوں، میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں ملوں گا، اور پھر اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے پھر ان کی بیساکھیاں لے کے حکومت بھی بنائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نقوی صاحب. خرچ ہوا ہے الیکشن پہ، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت بری سچویشن میں ہے، اور حکومت چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے فکس کرنے پڑتے ہیں. اگر اس کے پاس سنگل میجارٹی ہوتی، اگر دوبارہ الیکشن تو ہو نہیں سکتے، 22 ارب کون دے گا واپس؟ ٹھیک ہے، تو ایک خلا تو پیدا ہونا تھا. امید پہ دنیا قائم ہے، ایک امید تو پیدا ہوئی ہے. اور اوورسیز پاکستانی جہاں بھی رہتے ہیں، یو کے میں، یورپ میں، جہاں بھی، اس وقت ان کی توجہ یہی ہے. دیکھیں یہاں سڑکیں صاف ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، دیکھیں پولیس کا نظام بہت اچھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ہو. اور چیزیں بدل رہی ہیں. آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اکتوبر میں ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں اوورسیز کا بھی کردار ہے، ان کو رائٹ ملا ہے. مطلب چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہوں گی اور آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. پروسیس شروع ہو گیا. مطلب یہ چیز تو پچھلے کتنے ایک عرصے میں مطلب ہمیں رائٹ نہیں تھا، ووٹ کا رائٹ نہیں تھا. ہم نے بہت پروگرامز کیے اس میں، اس پہ بات کی، اور یہ سب سے بڑا ایک خوشی کی خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ ان کا بھی ایک کردار پاکستان میں متعین کر دیا گیا ہے، وہ جا رہے ہیں. اور میں صرف 30 سیکنڈ ہے تو میں چاہوں گا ایک پیغام آپ کی طرف سے، ایک فائزہ نقوی کی طرف سے، اور ایک جناب شاہ خان صاحب. نئی حکومت، آنے والی حکومت، کچھ جلدی میں بہرحال جو توجہ دینے والے پوائنٹ ہیں، وہ سب سے بڑا جو پاکستان تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہے کہ زچگی میں جو اموات ہو جاتی ہیں وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ملک کی آبادی میں، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یعنی کہ صفائی، صحت کا نظام، اسکول، کتنے بچے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں کہ جن کے لیے اسکول نہیں جاتے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اسی طریقے سے میٹروپولیٹن سٹی میں صفائی کا انتظام سے متعلق، اور اس کے بعد پانی کا ڈیم نئے بنانے کا، یہ ہماری آنے والی حکومت کے لیے فوری 4-5 جو ہیں بہت سخت توجہ دینے والے آئٹم ہیں جس کی طرف ان کو توجہ دینی ہوگی. ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں، ہمارے نیب کا بہت اچھا نظام ہے جس کی وجہ سے آج یہ اچھا الیکشن ہو گیا ہے. باقی جو ہم نے 3-4 یہ بڑے پوائنٹس بتائیں، یہ سب فوری توجہ. انشاءاللہ ایک پروگرام ڈیم کے اوپر بھی شاہ خان صاحب ضرور کریں گے ہم لوگ. تو ایک پیغام آپ کی طرف سے بھی. میں سب سے پہلے تو پیغام ہدایت ٹی وی کے سننے والوں، آپ کو اور آپ کے باس جو ہیں عادل صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان کے لیے، اور کہ یہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان کی بحث یہ کنٹریبیوشن ہے آپ کی طرف سے اس ملک کے لیے. دوسری قوم سے یہی کہنا پڑے گا کہ جہاں بھی آپ ہیں، جس محاذ پر بھی ہیں، اگر قلم کار ہیں، جہاں بھی جدھر بھی ہیں، پاکستان کا اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا ایک رول ہے تعمیر پاکستان میں، استحکام پاکستان میں، اور ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو ہمیں پاکستان سے آ کر
چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہماری یونٹی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، ان کی اعلیٰ کار بس نہ بنے، اور پاکستان کا اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہم کر سکتے۔ اور فائزہ نقوی صاحب آپ کیا کہنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گی کہ ایک تو کشمیر کو بالکل نہ بھولیں، کیونکہ وہ ہماری پاکستان کا ہم خوشی منا رہے ہیں تب بھی ہم وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے بھی جو ہے اظہار یکجہتی کریں گے جب ہم خوشی منا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے دکھ یا تکلیف اور شہادتوں کو بھول رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری سانسوں کے ساتھ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جیسے میرٹ جو ہے اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ویژن، جو ہمارا قومی ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ 10 سالوں میں، 5 سالوں میں، 20 سالوں میں کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، بحیثیت قوم ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، ہماری کیا وہ جو SWOT انالیسز ہم کرتے ہیں نا کہ ہماری اسٹرینتھس، ویکنیسز، ایشوز کیا ہیں اور ہم جانا کہاں چاہتے ہیں، وہ تعین کرنا بہت ضروری ہے اور اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا لیڈرشپ جو ہے، ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اور لیڈرشپ کریٹ کرتا ہے، نہ کہ وہ صرف خود لیڈر بن جاتا ہے۔ تو وہ ہمیں ویکیوم جو ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے عمران خان صاحب کو وہ ترجیحات بنانی پڑیں گی کہ آگے ہمیں ملک میں اچھے لیڈر ملیں، پڑھے لکھے، قابل، باشعور، ان بائسڈ، کیریکٹر والے، باکردار۔ بالکل بالکل، جب تک تعلیم کا دورہ شروع ہو جائے گا، ایجوکیشن ملنا شروع ہو جائے گی، اور ایجوکیشن تو سٹارٹ اور اینڈ، اور ہمیں قوم بھی بننا ہے عمران بھائی، ایک قوم بننا ہے، 47 میں ہم بنے تھے، 47 میں ہم نے ملک حاصل کر لیا، قوم اگر بن جائے تو یہ قرضے والے مل کے یہ سارے مصیبتیں ہماری ختم ہو سکتی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ترنیم نقوی صاحب آپ کا، شاہد خان صاحب آپ کا، فائزہ نقوی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی۔ اور میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ نے کالر کی جو ہے ایک انہوں نے اس میں گفتگو کی، اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایک ماں نے اپنے ہی بچے کا جو ہے گلا دبا دیا، اس کو مار دیا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ وہ اصل میں عزت اس نے اپنی تو بچائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی، ہمیں جو ملک ملا نا، وہ اس طرح کی بہت ساری قربانیوں کے بعد ملا، ایک قربانی نہیں، لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ بچے اپنی ماؤں سے بچھڑ گئے، مائیں اپنے جو ہے بچوں سے بچھڑ، مطلب ایک بہت مشکل دور سے گزرے، لیکن اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ آج پاکستان دنیا کے نقش پہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم جو ہے نیوکلیئر پاور ہیں، اللہ رب کریم کا ہم پہ احسان ہے، اور ہمیں اس احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔